آپ حضرات کی خدمت میں حالات حاضرہ سے متعلق ایک اہم موضوع اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس موضوع پر میں آپ حضرات سے کچھ گزارشات اور کچھ درخواست لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی صلی اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 13 ربیع الاول 1442 ہجری مطابق 30 اکتوبر سن 2020 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں حالات حاضرہ سے متعلق ایک اہم موضوع اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس موضوع پر میں آپ حضرات سے کچھ گزارشات اور کچھ درخواست لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے اور آپ کے آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک طویل سلسلہ ہے اذیتوں کا، اہانتوں کا، گستاخیوں کا۔ جاہل، ان پڑھ یا پڑھے لکھے دشمن بغض و حسد، کینے اور کپٹ دلوں میں رکھے ہوئے اللہ کے دین سے مبارزت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لڑنے کی کوشش کرتے ہیں اس مالک و مولا سے جس مالک و مولا نے یہ زمین اور آسمان اور یہ چاند اور سورج انہیں عطا فرمائے ہیں بلا کسی دام کے، بلا کسی قیمت کے، بلا کسی معاوضے کے، فری میں وہ اللہ رب العزت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن خبث اور بدباطنی شیطان ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا انہیں اپنی طرف دعوت دے رہا، اپنی طرف بلا رہا ہے، اور اس طرح سے وہ بہت ساری حرکتیں کرتے ہیں۔ آج کے اس دور میں ایک یورپ کا ایک ملک فرانس، جس میں بدبخت وہاں کے صدر نے، وہاں کی حکومتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بدتمیزیاں، گستاخیاں، شرارتیں کی ہیں۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے ملک کرتے رہتے ہیں، اور یہی نہیں، کوئی یہ نئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ جب سے انبیاء علیہ السلام سلسلہ شروع ہوا، یا جب سے اور بالخصوص ہمارے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماحت اور آپ کی نرمی اور آپ کی وسعت قلبی کا عالم یہ ہے کہ آپ کا جو یہ دین اسلام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کے آئے، اس میں اس قدر وسعت ظرفی اتنی اور اتنی سماحت اور اس قدر انسانیت کی قدر و قیمت اور بڑوں کی عظمت اور عزت کا درس کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ یہ آیت کریمہ قرآن کریم سورہ بقرہ کی آخری آیت سے ایک آیت پہلے کی آیت، جس میں اللہ رب العزت نے تمام نبی کے ماننے والوں کو
اپنے بندوں کو یہ حکم دیا کہ رسولوں پر ایمان لاؤ، جتنے بھی رسول جو تم سے پہلے ہیں جو بعد میں ہیں، سب کے اوپر ایمان لانا تمہارے لیے ضروری ہے، ان کی عزت کرنا۔ اگر آپ سارے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے نبی پر ایمان رکھتے ہوئے تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، صرف حضرت عیسیٰ کا انکار کرتے ہیں، تو بھی آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو سکتے۔ جس کی وسعت ظرفی کا عالم یہ ہے، جو پوری دنیا کے اندر رحمت، امن اور شانتی کا پیغام دینے والا دین، جس نے پوری دنیا کو یوں سمجھیے ایک دائرے میں رکھنے کی کوشش کی، اتحاد و اتفاق کے تعلق سے، اور انسانیت کی عظمت، انبیاء بڑے لوگوں کی جو جس طرح بھی بڑے ہیں، جہاں بھی جو بڑا ہے اس کی عظمت اور اس کے بڑائی کا اعتراف کیا ہے دین اسلام نے، اور اپنے ماننے والوں کو حکم دیا ہے کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کے جو دوسرے معبود انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ جھوٹے ہیں، برے ہیں، لیکن انہیں تم گالیاں مت دو، انہیں تم گالیاں، اللہ اکبر، صرف ہم انکار کر دیتے ہیں تو یہی ہمارے لیے کافی ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود حقیقی سچا معبود سوائے ایک اللہ کے، ہمارا یہ کہنا ہی کافی ہے، پلس مزید کچھ کہنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ رب نے منع فرمایا، تم گالیاں دو گے، انہیں برا کہو گے، وہ تمہارے معبود کو، یعنی جہالت کی وجہ سے، دشمنی میں کی وجہ سے وہ تمہارے رب کو گالیاں دیں گے۔ اس لیے اسلام نے پابندی لگائی ہے، بھلے وہ جھوٹے ہیں، بھلے ان کے بنائے ہوئے ہیں، بھلے وہ خود ساختہ ہے، بھلے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے معبودوں کو بنایا ہے، اپنے ذہن میں بنایا، اپنے دماغ میں بنایا، لیکن پھر بھی تم انہیں برا بھلا نہ کہو، زبان کو اپنی روک کے رکھو، بس لا الہ کہہ دو، یہی کافی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اتنا عظیم الشان اور اتنا بابرکت دین، لیکن افسوس ہوتا ہے آج کے اس تعلیم اور ترقی کے دور میں بھی کچھ ایسے احمق ہیں جن کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے، اور آتی ہے، وہ تم سے، ہم سے، یا اسلام کے ماننے والوں سے وہ بغض اور کینہ اور کپٹ ان کے دل میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم اور آپ اللہ کی بے بہا اور بیش قیمت نعمتوں سے نعمتیں حاصل کیے ہوئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اچھے سی مرغی، اچھے کھانے کپڑے پہن لینا، اچھے کھانے کھا لینا، اچھے کپڑے پہن لینا، اچھی بلڈنگوں میں رہنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے؟ اس سے یہ کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تم سمجھتے ہو بہت بڑی چیزیں ہیں، نہیں، اللہ کی نظر میں اس دنیا کی جو وقات ہے، جو اہمیت ہے، وہ ایک پر ایک کاہ، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اگر اس دنیا کی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں ہوتی تو اس کا کوئی بھی دشمن، اس کا کوئی بھی کافر، اس کا انکار کرنے والا ایک گلاس، ایک قطرے پانی سے محروم رہتا، اسے ایک قطرہ پانی بھی نصیب نہ ہوتا، اللہ اسے نہیں دیتا۔ لیکن اللہ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مٹی کے ڈھیر ہیں، ختم ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، چلے جاؤ گے ایک دن، ختم، کون رہا ہے؟ جتنے بھی بڑے آئے سب چلے گئے اس دنیا سے۔ تو اللہ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو یہ نہ سمجھو کہ تم سے بلڈنگوں پر، دولتوں پر، اس پر ان کو حسد ہے کہ تمہارے پاس پٹرول کے کنویں ہیں، کہ تمہارے پاس سونوں کے پہاڑ ہیں، کہ تمہارے پاس چاندیوں کے پہاڑ ہیں، تم پوری دنیا، آج عرب دنیا الحمدللہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مالدار ہے الحمدللہ، سارے دشمن بنے ہوئے، سارے لالچی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے، یہ کتنا بڑا کرم ہے اگر غور کیا جائے، سوچا جائے۔ یہ ہماری بدبختی، ہم نہایت ہی ہمارے دلوں میں شیطان نے بھی بڑی بدبختیاں اور بڑی ناشکریاں، بڑی خباثتیں ڈالی ہوئی ہیں۔ ہم مسلمان ہو کر بھی ایک دوسرے کی ٹانگوں کو پکڑ کے کھینچتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے، یہود و نصارہ سے محبت، ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے، اتنی خباثتیں۔ حضرات گرامی قدر، جو اللہ کا فضل ہے تو اس کے اوپر ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف پتہ ہے؟ جو نعمت تمہارے پاس ہے، جسے وہ چاہتے ہیں کہ چھین لے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ کافر ہیں تم بھی کافر بن جاؤ، جس طرح وہ کافر ہیں تم بھی انہی کی طرح بن جاؤ، یہی وہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہودی نصرانی تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے حتی تتبع ملتهم، یہاں تک کہ تم انہی کی طرح ہو جاؤ، انہی کے راستے پہ چلنے لگو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو وہ تم سے دولت، مال یا تمہارے اچھے کھانے کپڑے یا اس کے اوپر نہیں چلتے ہیں، وہ اسی اسلام پر چلتے ہیں کہ تمہارے پاس اللہ کا اتنا پیارا دین ہے اور تم اللہ کے محبوب بندے ہو جس پر عمل کر کے تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ اس لیے
تمہارے ہم سے اپنی طرف کسی بھی طرح سے کھینچتے ہیں، تہذیبی طور پر، تمدنی طور پر، تعلیمی طور پر، عقیدے کی طور پر، اقتصاد کی طور پر لالچ دے کر، حرص اور طمع دلوں میں پیدا کر کے، شکوک و شبہات ڈال کر، نبی کو گالیاں دے کر، قرآن کو جلا کر، اللہ تک کو گالیاں دیتے ہیں۔ اللہ پتہ نہیں ہے تم کو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر سورہ آل عمران آیت نمبر 181 میں اللہ رب العزت ارشاد فرمایا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ یہ وہ خبیثوں کو اللہ فرماتا ہے اللہ نے سن لیا ہے جو تم آپس میں باتیں کرتے ہو، جو تم بکتے ہو، اللہ اور جو تم کہتے ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سنا ہے اس کو، کیا کہتے ہیں یہ یہود اور یہودی، یہی بدبخت کیا کہتے ہیں یہ کفار، اللہ کا انکار کہتے ہیں ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے۔ اللہ کیا ہے؟ فقیر۔ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ ہاں فقیر ہے، مسکین سے بھی بدتر ہوتا ہے فقیر، یاد رکھو، آخری درجہ ہے غربت و افلاس کا۔ اللہ فقیر ہے، نحن اغنیاء، ہم بڑے مالدار ہیں۔ یہ پدی کا شوربہ، یہ بڑے مالدار ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ سنکتب ما قالوا، ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، اور وقتلہم الانبیاء بغیر حق، یہ بھی ہم نے لکھا ہوا ہے کہ انبیاء ہمارے بھیجے گئے نمائندے، ہمارے بھیجے گئے پیغمبروں کو یہ قتل کرتے ہیں۔ انہوں نے جو قتل کیا، کم قتل نہیں کیا یہودی خبیثوں نے، ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، کئی ہزار نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے، اللہ کے بھیجے گئے پیغمبروں کو قتل کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَنَقُولُ، آؤ گے ہمارے پاس، پھر ہم کہیں گے ذوقوا عذاب الحریق، یہ سلگتا ہوا عذاب، اس کا مزہ چکھو، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے۔ تو اللہ نے آپ کو جو دولت عطا فرمائی ہے نا، تمام دولتوں میں سب سے عظیم دولت ایمان کی، اسلام کی دولت ہے، اس کا شکر ادا کرو اللہ کا، اور اس کا علم حاصل کرو، کیونکہ اسی میں سب لوگ نل ہیں، اکثر 70% لوگ اس کے اندر نل ہیں، نل، ایمان صحیح نہیں ہے ان کے پاس، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، محبت ہے، سب کچھ، جذبات ہیں، ولولے ہیں، جوش ہیں، جذبے ہیں، اپنی گردنیں کٹا دیں گے، اپنی یہ کر دیں گے، اپنی وہ کر، ناچ رہا ہے، کود رہا ہے، فرانسا کی بائیکاٹ کرو، فلانا کرو، ٹھکانا کرو، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، ٹیلی ویژنوں پر، اخباروں کے اندر، اور جناب علی جس طرح بھی چاہیے، ایک نہیں کروڑوں کی بھیڑ جمع کی ہوئی ہے، نام رسالت پر گردن کٹ جائے گی۔ آج ہمارے ہاں 12 ربیع الاول ہوگی بر صغیر میں، ہم تو غم و الم میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے نبی کی توہین، اہانت، اور یہ ظالم خانہ کعبہ کا کیک بناتا ہے، گنبد خضرا کا کیک بنایا ہے، آیا ہے واٹس ایپ کے اوپر، سب ناچ رہا ہے، پھر اسی اپنی چھری سے خانہ کعبہ کو کاٹے گا، اللہ اسے کاٹے، بولو آمین۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کو کاٹے گا وہ، اور کہتا ہے ہم بڑے عاشق ہیں، نبی کی محبت، ناچ رہے ہیں، اللہ کی قسم، کپڑے کا خانہ کعبہ بنا کر کے ہم نے دیکھا قوالیاں، کل رات کو میں دیکھا قوالیاں بجا بجا کے ڈینس کر رہے ہیں، ریکارڈ لگا کر، کون؟ مسلمان، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرما یہودی بھی تف ہے، یہودی بھی تف کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہم نبی کے نام پر گردن کٹائیں گے، استغفر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے ذالک، دیکھو میں باتیں تو بہت ہیں، میں آج اسی موضوع پر مجھے گفتگو کرنا ہے، اور نبی کی مدد کیسے کریں گے ہم، اس تعلق سے میں 2-4 باتیں بتاؤں گا مختصراً انشاءاللہ تعالی، اور ہمیں اللہ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حالات آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے، ہم سے زیادہ جانتے ہیں، فیس بک اور ناچ رہے، ایسے لوگ اللہ کی قسم، جن کی بیوی ان کے قبضے میں نہیں، جن کا گھر ان کے پاس گھر تک نہیں، ان کے بیوی بچے بھی ان کے قبضے میں نہیں، یا ہیں بھی جن کے اوپر ان کی حکومتیں نہیں چلتی، بڑی بڑی حکومتوں کو فقیر قلاش بیٹھ کے مشورے دے رہا ہے کہ اور جتنے بھی خمار ٹوٹ رہے ہیں، نشے، مملکت سعودی عربیہ چپ ہے، مملکت سعودی عربیہ چپ ہے، وہ فلانا چپ ہے، وہ فلانا ملک چپ ہے، بحرین چپ ہے، یہ شیعہ خبیثوں نے ایسا ادھم مچایا ہوا ہے، حالانکہ سب سے بڑے گستاخ خبیث یہ لوگ ہیں، جو جتنا ہی بڑا گستاخ ہے وہ اتنا ہی ناچ رہا ہے۔ مملکت سعودی عربیہ تمہارے گھر کی لونڈی نہیں ہے، یا کوئی چھوٹا سا تمہارا اپنے گھر کا گھروندا نہیں ہے کہ جیسے چاہو ویسے بک بکا لو اور جیسے چاہو تم کہہ لو۔ ایک ملک ہے، حرمین شریفین ہیں، یہاں پہ مکہ اور مدینہ ہے، یہاں عزت
والے لوگ رہتے، تمہاری جد تلے ذلیل نہیں رہتے، جن کی بہن بیٹیاں بھی کوئی بھگا لے جائے تو غم نہ کرو. نہ، الحمدللہ باعزت اور باحوصلہ علماء ہیں، مشائخ ہیں. ناچ ناچ کر کے تم نے دین کو رسوا کیا، بدنام کیا. اور مساوات اور فلانے اور اتحاد اور اتفاق، کون سے اتحاد اور اتفاق کی تو بات کرتے ہو؟ ہمیں تم سے شکوہ ہے، یہود و نصارہ سے اتنا نہیں. یہود و نصارہ تو ہیں ہی، لیکن ہم سب کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک ادنا سا بھی مسلمان کبھی کوئی ظلم برداشت نہیں کر سکتا، کوئی زبان بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتا، ہے کہ نہیں؟ لیکن آج تم نے کیا کرا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے 12 ربیع الاول کو. آپ بلکہ آپ کی پیدائش میں تو اختلاف. علامہ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 2 ربیع الاول کو ہوئی ہے. یوم الاثنین، پیر کا دن 2 ربیع الاول کو پڑتا ہے. بعض اہل سیر نے بھی کہا اس کی 8 ربیع الاول کو ہوئی پیدائش، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے. اس میں کسی کو کوئی اختلاف؟ آپ غور کریں، 12 ربیع الاول وفات کا. اور ہم لوگ کچھ دنوں پہلے 12 وفات ہی کہا کرتے تھے. ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں، ہماری بوڑھی مائیں، ہمارے دادے، ہمارے بابا 12 وفات ہی کہتے تھے. لیکن اس ظالم بدبخت بدقماش یہودی نما علماء نے، مولویوں نے، رب ذوالجلال کی قسم ہے، 12 وفات سے بدل کر اس کو دھیرے دھیرے عید میلاد النبی نام رکھ دیا. عید میلاد النبی. اور پھر وفات کے تعلق سے عقیدہ بنا لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کہاں ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرے کہاں؟ جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے وہ گستاخ، یعنی پلٹ دیا بالکل. اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، یعنی صحابہ بھی گستاخ، صحابہ بھی کافر. اس طرح یہودیوں نے چال چلی کہ خوشیوں میں غم ڈال دو اور غموں میں خوشی ڈال دو. امیر معاویہ رجب کے اندر انتقال کرتے ہیں، وفات پاتے ہیں. ظالموں نے کنڈا بھرنے کے نام پر رجب کا بدعت ایجاد کی خوشیاں منا رہے ہیں ان کی موت پر. اور یہ اپنے آپ کو سنی سنائی سنی کہنے والا، اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ سنی. ہم بڑے سنی ہیں. یہ سنی ہے؟ ایسی سنیت کو ہم دور سے سلام کرتے ہیں. بدعتیت کے نام پر، شرک کے نام پر سنیت، جو جتنا ہی بڑا جھوٹا اس نے اتنا بڑا لقب لگایا ہوا ہے. ایک پارٹی ہے، ایک مذہب ہے، دنیا کا سب سے بڑا کافر ذلیل اپنے آپ کو مومن کہتا ہے کہ میں مومن ہوں. مسلمان بھی نہیں، کیا کہتا ہے؟ مومن. ہم شیعان علی ہیں، فلاں ہیں، مومن کہتا ہے. مسلمان نہیں کہتا. ان کے اخباروں میں بھی مومن ہی کا نام آتا ہے، اعلانوں میں مومن کا نام آئے گا، مسلمان کا نہیں آئے. وہ مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں. اور یہ بدعت اور شرک کا قبر پرست، اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے، یہ انہی سے دین اور عقیدے لے کر کے اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے. استغفر اللہ. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عزیزان گرامی بہت دکھ بھری داستان ہے. ہم فرنسا کو کیا کریں؟ آج جو ہو رہا ہے ہمارے ملکوں کے اندر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہے، یہ حضرت بلال کی توہین نہیں ہے کہ ان کے گلے میں ٹھیلا ڈال کر کے اس کے اوپر گنبد خضرا کی تصویر رکھ کر ان کی شکل کے اوپر ایک آدمی کے اوپر پینٹ مار کر کے اور شعور دیا جاتا ہے کہ یہ حضرت بلال ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، اور گلیوں کوچوں میں انہیں جشن کے طور پر، جلوس کے طور پر نکالا جاتا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے، منبر رسول سے میں بول رہا ہوں، لعنت ہو جھوٹ بولنے والے پہ. میری آنکھوں نے دیکھا ہے اور آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا. کرتے ہیں یہ. اس خبیث نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنایا. ابے نبی صاحب، میں کہتا ہوں مسلمانوں، ہماری بھی کوا کان لیے جا رہا، ہم کان کی طرف دو بھاگ، کوے کی طرف بھاگ رہے ہیں. ابے اپنا کان دیکھو کہ کان ہے کہ نہیں. ارے وہ خبیث کیا نبی کا کارٹون بنائے گا، کیا نبی کی صورت بنائے گا؟ جنہوں نے نبی کو دیکھا، جو یارغار تھے نبی کے، جو نبی کی صحبتوں میں صبح و شام بیٹھا کرتے تھے، رب ذوالجلال کی قسم ہے، ان کا اپنا بیان ہے کہ ہم میں اتنی مجال ہی نہیں تھی، ہماری آنکھوں میں اتنی تاب ہی نہ تھی کہ ہم رخ نبوت کو آنکھ بھر کر کے دیکھ سکتے. یہ چلا ہے نبی کی. یہ نبی، اس کو تو میں کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا بھی یہ توہین ہے. یہ اس کے اپنے خاکے ہیں، یہ اس کے اپنے خاکے ہیں، اپنے دماغوں کے خبیثوں کے جو اپنے خاک. یارو یہ کوئی نہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا کفر ہے تو حضرت عیسیٰ کی توہین کرنا کفر نہیں ہے؟ بولو. ہم مسلمانوں کے ہاں کفر ہے کہ نہیں کفر ہے؟ ارے حضرت، جس طرح نبی کی توہین کرنا حرام ہے، دائرہ اسلام سے آدمی باہر ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، حضرت موسیٰ، چھوٹے سے چھوٹے نبی ہوں، بڑے سے بڑے نبی ہوں، انبیاء رسول، ان کی بھی ادنا بھی توہین کرنے سے آدمی دائرے اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، بھلے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے والا ہو، بھلے وہ 1000 وقت کا نمازی کیوں نہ ہو۔ یہ ہے کہ نہیں؟ بولو ہم مسلمانوں کے ہیں۔ وہ انہوں نے تو اپنے اپنے چرچوں میں باقاعدے عیسیٰ اور مریم کی تصویریں لگائی ہیں، بولو لگائی کہ نہیں؟ بت بنا بنا کے رکھے کہ نہیں؟ وہ تو پہلے سے تک انبیاء کے توہین کے، کوئی نئی بات نہیں ہے عزیزان گرامی، وہ شروع سے کرتے رہے۔ پھر ہم کیوں نہیں بولتے کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام، ہم یہ کہہ دیتے ان کا مذہب ہے، ٹھیک ہے ان کا مذہب، دیکھو کل انائن یترشح بما فیہ، برتن میں جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے۔ اس ڈبے میں ٹشو ہے تو اس ڈبے سے ٹشو ہی نکلے گا، اس ڈبے سے پانی نہیں ٹپکتا ہے کہ نہیں ہے؟ جہاں جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے۔ اسی طرح سے جو جیسا ہوتا ہے اسی طرح سے اس سے وہ باتیں نکلتی ہیں اس کے دل سے۔ وہ لوگ ہیں اس طرح کے سور کھانے والے، خنزیر کھانے والے، بے غیرت، بے حیا، اسی طرح سے وہ الفاظ نکالیں گے، اسی طرح سے وہ اپنے کردار، اپنے اخلاق کا ثبوت پیش کریں گے۔ لیکن ہم محمدی ہیں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، جس کی شان یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق گفتگو کر رہے ہیں ایک یہودی کے پاس کھڑے ہو کر، اور وہ گالیاں دے رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق سن رہے ہیں، نہیں برداشت ہوا، انسان تھے، نہیں برداشت ہوا، کوئی ساغر و پیالہ نہیں تھے، انسان تھے، نہیں برداشت ہوا۔ فرماتے ہیں میری زبان سے بھی گالی نکل گئی کہ ابذر بدل اللہ، جا اپنے بت کی شرمگاہ کو چوم، ایسی کلمہ کہ میں نے کہا۔ ابھی میری زبان سے یہ کلمات نکلے ہی تھے کہ میں نے محسوس کیا اپنے پیچھے کندھے پر کوئی نرم و نازک ہاتھ، پلٹ کے دیکھا تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، کہہ رہے ہیں ابو بکر چلو چلو۔ کہنے لگے اللہ کے نبی، کہنے لگے تم نے گالی کیوں دی؟ گالی کیوں دی؟ تم جب تک چپ تھے فرشتے اس کا جواب دے رہے تھے، فرشتے اس کا جواب دے رہے تھے، تمہیں یہ خوشی نہ ہوئی کہ فرشتے جواب دے دے تمہارا؟ تم نے گالی دی، فرشتے چلے گئے۔ چلو جس نبی کی شان اور جس کا مقام یہ ہو، آج اس نبی کے ماننے والے یہ چند چوہڑے چماروں کے مصلحتی سیاسی بازی گری اور ہم کو تم کو دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے مزید، ہاں جناب علی، مزید دہشت گردی کا لیبل کو ٹھپا لگانے والے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور ہم جیسے ہمارے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں چند کھلنڈرے اور چند اس طرح کے لوگ جذبات ولولے جوش میں باہر نکل کر وہ جلا رہے ہیں، گھر جلا رہے ہیں، مکان جلا رہے ہیں۔ یہ ابے تم میں ان میں فرق کیا ہو گیا بھائی؟ یہی نبی نے سکھلایا تھا۔ اور کوئی اگر خاموشی کے ساتھ اس کا جواب دے تو اس کو لعن طعن کرتے ہیں، یہ مردود، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہ وہی ہیں، ان کے ہاتھوں کے شکار ہیں، یہ ان ظالموں کے جو ہمیں دہشت گرد ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی دہشت گردی کے شکار ہو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، جذبات ہر ایک کے پاس ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم ناچ کر کے، مظاہرے کر کے، احتجاجات کر کے، جلد سے جلوس اور روڈوں کے اوپر عورتوں کو نکال کر، خود بھی نکل کر، اور مارکیٹیں بند کر کے، دکانیں بند کر کے، تم کیا سمجھتے ہو اسلام کی خدمت کر رہے ہو؟ اسلام کی خدمت نہیں کر رہے ہو، بلکہ یہ انہی دہشت گردانہ دماغوں کی تم پرورش کر رہے ہو، ان کی خدمت کر رہے ہو۔ اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ 2-4 گولیاں چلیں گی، کاٹے گا ہوگے، پیٹے، مرے گا کون؟ اور وہ بادشاہ عیش کرے گا، اس کو اور موقع ملے گا، ہاں دیکھو یہ دہشت گرد ہیں، دیکھو یہ ٹیررسٹ۔ یہ تم دین کی خدمت نہیں کر رہے ہو، یہ نبی کی مدد نہیں ہے، یہ نبی کی نصرت نہیں ہے۔ ہمیں تاریخ میں کہیں نہیں کوئی کسی نے بتایا، نہ ہماری تاریخ ہے یہ کہ کسی نے بھی نبی کو گالی دی تو صحابہ روڈوں پر نکل کر مظاہرے کرتے تھے، احتجاجات کرتے، نہ 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 نہ، اس کا طریقہ تھا الگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پرے، حکم سے زیادہ وہ ہرگز، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ تھا، انہیں پتا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے جو اپنے نبی کی مدد اور اپنے نبی کو کیا کیا، اور نبی نے کیا کیا تعلیم دی تھی وہ سنو۔ یہ روڈوں پر چیخنا، فیس بکوں کے اوپر بھر کے تم کہہ رہے ہو کہ ہم محبت رسول کا دعوت، تم محبت رسول نہیں، رب کعبہ کی قسم ہے یہود و نصارہ کی خدمت کر رہے ہو، تم دہشت گردی کو پرورش دے رہے ہو۔ اسلام دہشت گردی کے خلاف ہے۔ کسی کو بھی، کسی عوام کو، کسی کو بھی، کسی نے چوری کری، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا اسے مار ڈالو،
یا اس کے ہاتھ کاٹو. کسی نے زنا کیا تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم اسے سنگسار کر اسے پتھر مارو. کسی نے کسی کو قتل کیا تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا. حکومت وقت موجود ہے، جاؤ حکومت وقت کے بعد عدالت کے پاس، کورٹ کے پاس، کچہری کے پاس جاؤ. ورنہ اگر ایسے ہی معاملوں کو چھوڑ دیا جائے، نہ جانے کتنی بہو بیٹیاں بے آبرو ہو جائیں، نہ جانے ہر کوئی اپنے اپنے فیصل بن جائے، ہر کوئی حاکم بن جائے، اور پورا افراتفری، پوری مملکت تہس نہس ہو جائے. کوئی نظم ہے، کوئی سسٹم ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ان جذبات کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کنٹرول سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن سے اسے کنٹرول کرنا پڑے گا، جوڑنا پڑے گا. ہمیں اپنے سلف کے منہج اور طریقے کو اپنانا پڑے گا، اسی طریقے پہ چلنا پڑے گا. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. تم احتجاجات اور چند پیکٹوں کی بندش کہتے ہیں یہ فرانس کا پروڈکٹ بند کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے، بند کرنا چاہیے بے شک، لیکن تم اور ہم جنہوں نے مارکیٹوں سے خرید کر کے لا کے گھروں میں رکھا، اس کا کیا کرو گے؟ اس کا کیا کرو گے؟ فرانسا نے تو پیسہ لے لیا تم سے. بھئی تم نے خریدا، تم نے پیسہ دے دیا، پیسہ کس کو پہنچا؟ اب یہ چند ٹوٹ پوجیے کیا کہتے ہیں، اس کو پھینکو. کہاں پھینکو؟ کوڑے دان میں. تم بھی پھینکو، وہ بھی پھینکو. کس کا نقصان ہے؟ بولو کس کا نقصان؟ فرانس کا نقصان ہے؟ تمہارا نقصان ہے. ارے پروڈکٹ بند کرنا ہے تو حکومت سے مطالبہ، حکومت بند کرے گی. جہاں سے مال ملک کے اندر آتا ہے، امپورٹ ہوتا ہے، وہاں ان کو وہ بند کریں، حکومت بند کرے، گورنمنٹ بند کرے، وزارتیں بند کریں، معاہدات ختم کریں. تم کیا سمجھتے ہو تمہارے ہمارے چند اور ہمارے ملکوں میں تو ہمارا اپنا پروڈکٹ نظر نہیں آتا، تمہیں فرانس کا پروڈکٹ ملے گا؟ تمہیں کہاں ملتا ہے؟ یہ تو سعودیہ ہے، خلیج ہے، کہ تم ایک دیہات میں بھی بیٹھے رہو تو تمہیں وہاں پہ کیا نیوزی لینڈ کے دہی اور فرانس کے پتہ نہیں کیسے، یعنی سارے امپورٹڈ سامان تمہیں کپڑے لتے سے لے کر سب کچھ باہر کا ملے گا. لیکن ہمارے ملکوں میں تو اپنے پروڈکٹ ڈھونڈنے جاؤ تو نہیں ملیں گے جناب. الا ایک چیز ہے تو میں بائیکاٹ کرو، لیکن صرف چند پروڈکٹ، چند پیکٹیں پھینکنے سے اللہ کے دین کی مدد نہیں ہوگی، رسول کی مدد نہیں ہوگی. بائیکاٹ کرنا ہے تو ان کے کلچر کا بائیکاٹ کرو، بائیکاٹ کرنا ہے تو ان کی تہذیب کا بائیکاٹ کرو، بائیکاٹ کرنا ہے تو ان کے منحوس شکل و صورتوں کی بائیکاٹ کرو، اور تمہارا چہرہ مسلمانوں جیسا، اسلامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ ہونا چاہیے. بائیکاٹ کرو تو جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کا بائیکاٹ کرو کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، غیر اللہ کے سامنے دامنوں کو نہ پھیلاؤ. کسی غیر اللہ کو، وہ نبی ہو، رسول ہو، کوئی بھی ہو، وہ حضرت عیسیٰ کو پکارتے ہیں، کا بائیکاٹ کرو کہ یہ شرک باللہ ہے. تب ہم سمجھیں کہ بائیکاٹ. بغلوں میں بت رکھ کر کے ہیں اور تم دوسروں کو الو سمجھ رہے ہو، منافقت کی بائیکاٹ کر دو. چند پیکٹیں پروڈکٹ کی ہیں، کس کی یہ بائیکاٹ کر دو. یہ عوام بائیکاٹ کرے گی بیچاری، اس کے پاس تو ہے ہی نہیں. یہ کیا بائیکاٹ؟ حکومتیں بائیکاٹ کریں گی جو منگاتی ہیں پروڈکٹ. اور بائیکاٹ کرنا ہے تو ان کے ڈریس کی بائیکاٹ کرو، بائیکاٹ کرنا ہے تو ان کے زبان کا بائیکاٹ کرو، بائیکاٹ کرنا ہے تو ان کے دین کا بائیکاٹ کرو. بائیکاٹ کرنا ہے تو جس طرح وہ ہمارے نبی سے نفرت کرتے ہیں تم بھی اسی طرح سے ان کے عقیدوں اور ان کے بدعمالیوں سے نفرت کرنا سیکھو. شراب تم پیو، ان کی بوتلوں سے شراب تمہارے گھروں میں آباد، زناکاریوں کے اڈوں کے لائسنس تمہارے اپنے گھروں کے اندر تم کرتے ہو، چوریاں تم کرتے ہو، چغلیاں تم کرتے ہو، حرام کاریاں تم کرتے ہو، بدکاریاں زنکاریاں تم کرتے ہو، حریت اور آزادی کے نام پر دنیا کو تہس نہس تم کرتے ہو، ایک دوسرے کا خون تم کرتے ہو، ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا، ایک دوسرے کے مال دولت گھسیٹنا کھروٹ کرنا تم کرتے ہو، اور کہتے ہو کہ پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرو فرانس کی. یہ سب فرانس کی تہذیب ہے. 70% اولاد وہاں کی زناکار کی اولاد ہے، یعنی جس کو کہہ رہے ہیں ناجائز اولاد ہے. تم بائیکاٹ کرنا ہے تو ان سب چیزوں کی بائیکاٹ کرو. میکرون کی جو شکل و صورت ہے، تمہیں نفرت ہونی چاہیے ایسے شکل و صورت سے. محمد الرسول اللہ کی صورت مبارکہ سے تمہیں محبت کیوں نہیں؟ بولو. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. چکوئیں مل مسلمانم بلرزم،
اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اتخذ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم او صالحہم مساجدا. اللہ کی لعنت. اور آخری یہی 12 وفات، یہی 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی. نبی کائنات مرض الموت میں مبتلا ہوئے. اللہ ہمارے لوگوں کی طرف سے انہیں بہترین بدلہ نصیب فرمائے، عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. زمین اور آسمان کے ریت اور ذرے اور ستاروں کی سے زیادہ ان کے اوپر اللہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. یہی 12 ربیع الاول، 12 وفات. آپ اپنے چہرے مبارک کو کمبل سے چادر سے ڈھکتے اور ہٹاتے، چادر سے ڈھکتے اور ہٹاتے، چادر سے. کہتے ہیں کہ عائشہ خیبر کے دن اس یہودن نے جو گوشت کھلایا تھا اس کا زہر آج میں محسوس کر رہا ہوں، اس شدت سے محسوس کر رہا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرا کلیجہ کٹ رہا ہو درد سے. غمرات الموت ہے. اللہ کے نبی اسی حالت میں فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے علماء کو، اپنے پیروں کو، صوفیوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا. او اتخذوا قبورہم مساجدا، ان کے مزارات بنائے، ان کے قبروں پر عبادت گاہیں تعمیر کی، پرستش کی اس کی. اللہ کی لعنت ہو لوگوں کے اوپر. جس نبی نے یہ تعلیم اپنے آخری ایام 12 وفات، آج اسی نبی کے نام پر تم اتنا بڑا جنجال اور کفر پوری دنیا کے اندر کر رہے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ بے غیرتی نہیں آتی تمہیں؟ کتنی بے غیرت. دل کڑتا ہے. اللہ سے پھر بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہدایت عطا فرمائے. تم نبی کے گستاخ. بائیکاٹ تمہارے چند پیکٹوں فرانس کا کچھ بگڑنے والا نہیں. جا کے پھینک دو زبالے میں، کوڑے دان میں. فائدہ تو ہو گیا، اس کو ہونا تھا. تمہارے اپنے ملکوں کے اقتصاد ہے. تمہارا ملک تھوڑی، ہمارا ملک تھوڑی کہے گا کہ نہیں ہم کو نہیں چاہیے. ٹرکوں کے ٹرک نہیں، جہازوں کے جہاز، پانی کے شپس کے شپس، اس کے پروڈکٹ بھرے پڑے ہیں. پھینکوا دیں. کس کا پھینکوا دو گے تو کس کا نقصان ہوگا؟ بولو. ملک کا نقصان ہوا، تمہارا اقتصاد ہوگا. ہم جہاں ڈل ہو گئے دنیا کے پیروں کے نیچے، ہمارا اقتصاد ہمارے ملکوں کا ہے. وہ چلے ہیں یہ سب حرکتیں کرنے کے لیے. حکومت جو بھی ہے، جیسی بھی ہے، آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کے نظام بنائے ہوئے سسٹم اور قوانین کو فالو کرتے ہوئے امن و شانتی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر واقعی محبت ہے اور ان کے دین سے محبت ہے تو نبوی طریقہ اپناؤ، نبی کا عقیدہ اپناؤ، نبی کا عمل اپناؤ، نبی کا اخلاق اپناؤ، نبی کی سیرت اپناؤ، نبی کا کردار اپناؤ، نبی کی تہذیب اپناؤ، نبی کا کلچر اپناؤ. نبی نے جو وراثت قرآن چھوڑا ہے اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارو. اب نبی نے جو باتیں بتائی ہیں ان باتوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالو، تربیت کرو، اپنے بال بچے، بیوی، اپنے اولاد کی، اپنے ملک کی، اپنے وطن کی بدل دو. یورپ امریکہ پلٹ جائے گا. اللہ کی قسم تمہارے ہاتھوں، تم ہاتھ اٹھاؤ گے، اللہ کی قسم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. تمہیں روڈوں پہ نکلنے کی ضرورت نہیں، تم اتنے ذلیل نہیں ہو. یہ روڈوں پہ نکالنے والے، یہ احتجاج مظاہرے کرنے والے محبت رسول نہیں، یہ سیاسی بازیگری ہے ان خبیثوں کی. یہ اپنے الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں تم سے، ہم سے ووٹ لینے کے لیے، اپنی جماعت، اپنی پارٹیوں کو معتبر بنانے کے لیے کہ ہم دیکھو دیندار ہیں، ہم بڑے عاشق رسول اور بڑے محبت رسول، ہماری پارٹی میں آؤ، ہماری پارٹی میں آؤ، چندہ دو، فیس دو، یہ دو، وہ دو. یہی سب کرنا چاہتے، یہ ہے ان کا مقصد. بات سمجھ میں آ رہی؟ مملکت سعودیہ عربیہ تمہارا ہمارا محتاج نہیں ہے. الحمدللہ مشائخ موجود ہیں، علماء موجود ہیں، یہ چلے ہیں. وہی ہمیں علامہ شورش کاشمیری رحمت اللہ علیہ کا وہ شعر یاد آتا ہے. ایک وہ ابو الکلام تھا، ایک یہ ابو الکلام. اللہ رے میڈکی کو بھی ہونے لگا زکام. گھوڑے نال ٹھکائیں تو ٹھکائیں، اب میڈکی بھی چلی نال ٹھکانے. یہ بھی چلا ہے اس طرح کی حرکتیں کرنے کے لیے جسے اپنے گھر کا پتہ لتا نہیں. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. اور جہاں تک فرانس کا مسئلہ ہے، اللہ نپٹے گا. اللہ نے سنو، اللہ نے کیا فرمایا قرآن کریم میں. میں نے بتایا نا کہ یہ تو رسول ہی کو نہیں، اللہ کو بھی انہوں نے گالیاں دی ہیں. کس کو؟ اللہ کو بھی گالی دینے والے ہیں. اللہ فرماتا ہے ہم جہنم کا عذاب ان کو چکھائیں گے. ذالک بما قدمت
ایدیکم وان اللہ لیس بظلام العبید، یہ جو تم نے دنیا میں کردار اپنایا ہے ہمارے تعلق سے، ہمارے نبی کے تعلق سے، ہم اس کا مزہ تمہیں چکھائیں گے۔ اور یاد رکھو اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ ظالم نہیں ہے، تم ظالم ہو، ہیں ہم ظالم ہیں۔ اللہ فرماتا الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن رسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار، یہ جھوٹے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم سے تو اللہ نے یہ وعدہ لیا ہے کہ ہم بس جس رسول پر ایمان رکھتے ہیں کسی اور رسول پر ہم ایمان، یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم تمہارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، یہ ہمیں اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے۔ ہاں یہ بھی اللہ نے ہم سے کہا حتی یاتینا بقربان، ہاں تم ہمیں قربانی پیش کرو اور آگ اترے اور اس قربانی کو کھا لے تو پھر ہم تمہارے اوپر ایمان لائیں گے۔ کون کہتے تھے؟ اہل کتاب، جن کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال، جن کی شادی، جن کی بیٹیاں لڑکیاں بھی بولو تمہارے لیے حلال ہے۔ یہود و نصارہ اہل کتاب ہیں، یہ ان مشرکوں کی طرح نہیں ہیں جو ہر کنکر پتھر پوجتے ہیں، نہیں، وہ اہل کتاب ہیں، وہ بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، یہ کہتے ہیں کہ ہاں تم قربانی پیش کرو، آگ آئے گی جل جائے گی، یہ معجزہ دکھا دو پھر ہم تمہارے اوپر ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیل دے رہا ہے، بات سکھا رہا ہے۔ میرے نبی قل، آپ کہہ دیجئے قد جاءکم رسل من قبل بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین، ارے اس سے میں ایک نبی آیا ہوں لیکن مجھ سے پہلے بھی بہت سارے نبی آئے تھے اور تم نے آئے تھے اور دلائل پیش کی تھی، انہوں نے ثبوت پیش کیا تھا، جو تم مانگ رہے ہو وہ بھی ثبوت انہوں نے پیش کیا۔ فلما قتلتموہم، پھر بھی تم نے ان ظالموں انہیں قتل کیوں کیا؟ پھر بھی تم نے انہیں قتل کیوں کیا؟ انہوں نے بھی تو دلیلیں دی تھی، انہوں نے بھی ثبوت پیش کیا جیسا تم کہتے ہو۔ ان کنتم صادقین، تم سچے ہو تو بتاؤ۔ فإن کذبوک، اے میرے حبیب اگر اس کے باوجود بھی یہ آپ کا انکار کرتے ہیں، آپ کو رسول نہیں مانتے، آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کو ایذا پہنچاتے ہیں، فقد کذب رسل من قبلک، تو آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول ہم نے بھیجے تھے جن کا انہوں نے انکار کیا تھا۔ جاؤ بالبینات والزبر والکتاب المنیر، دلائل لائے زبور سے، توریت سے، انجیل سے، کتاب منیر سے دلیلیں نبیوں نے پیش کی، اس کے باوجود بھی ان بد باطنوں نے ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ، ہر ایک کو مرنا ہے۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ اور اجر ملے گا۔ فمن زحزح عن النار ودخل الجنہ، تو جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہوا، فقد فاز، وہی کامیاب ہوگا قیامت کے دن۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ دنیا یہ تو دھوکے کی ٹٹی ہے، دھوکے کی پونجی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ زیب و زینت کچھ نہیں ہے، یاد رکھو، اس سے اپنے دل کو نہ لگاؤ۔ اللہ فرماتا ہے لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، تمہیں ضرور بضرور آزمایا جائے گا، فی اموالکم، تمہارے مالوں سے، مالوں میں کمی کر کے یا مالوں میں زیادتی کر کے آزمایا جائے گا۔ وفی انفسکم، فی اموالکم وانفسکم، اور جان دے کر، جان لے کر بھی تمہیں آزمایا جائے گا۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور اے مسلمانوں سنو، تمہیں سننا پڑے گا بہت کچھ، کس سے؟ اہل کتاب سے، اور جو لوگ شرک کرتے ہیں، ہمارے بندوں میں جو لوگ شرک کرتے ہیں ان سے، اور یہ اہل کتاب یہود و نصارہ، ان سے تمہیں بہت ساری اذیتیں، بعضاً کثیراً، بہت زیادہ اذیت سے تمہیں سننا پڑے گی، قیامت تک سننا پڑے گی۔ یہ نہ سنو کہ آج سن لیا کل سن لیا احتجاج کے لیے مدد، نہیں، یہ تو سلسلہ ہے۔ نبیوں کو قتل کیا گیا، نبیوں کو مارا گیا، نبیوں کو گالیاں دی گئی، اللہ کو گالی دی گئی ہیں، خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ تسلی دے رہا ہے تمہیں آزمائش میں آؤ گے تم، مال کے ذریعے، اپنی جانوں کے ذریعے، اور سنو ان اہل کتاب سے، مشرکوں سے بہت زیادہ اذیتیں تم سنو گے۔ پھر تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اے اللہ کیا کردار ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر، اللہ تعلیم دے رہا ہے، میرے بندو سنو، تمہارا کردار یہ ہونا چاہیے وَإِن تَصْبِرُوا، وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور رب کا تقوی اختیار کرو، ہے رب کا
چھوڑ دو حرام کاریاں، چھوڑ دو بدماشیاں، چھوڑ دو جھوٹ، چھوڑ دو چوری، چھوڑ دو ایک دوسرے کا مال غصب کرنا، حقوق العباد کو ڈسنا کھانا، چھوڑ دو تمام غلاظتیں۔ امریکہ، یورپ، مغرب، فرانس، ساری ثقافتیں، تہذیبیں، کلچرز جو گندے ہیں، چھوڑ دو ان کو، تب متقی بن جاؤ۔ شرک چھوڑ دو، اپنے نبی سے کی سنتوں کے اوپر عمل کرو، بدعت ترک کر دو۔ اللہ فرماتا ہے اگر صبر کرو اور تقوی اختیار کرو فإن ذلك من عزم الامور، تو یہ بڑے لوگوں کی بات ہے۔ کس کی؟ یہ بڑے لوگوں کی بات ہے۔ اللہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 181 سے لے کے 106، ایک اور آیت کریمہ سنو اور بات میں ختم کروں۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا۔ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہے، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ مشرق اور مغرب کہنے کا مطلب شمال جنوب دوسرے کا نہیں ہے، مشرق مغرب کہہ دیا تو مطلب سب اللہ کا ہے۔ وہ اللہ لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے فاتخذہ وکیلا، اسی کو تم وکیل بناؤ، اسی پہ بھروسہ کرو، وہی تمہارا نگراں ہے، اسی کو وکیل بناؤ۔ واصبر علی ما یقولون، اور یہ جو کچھ بھی تمہیں بک رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اذیتیں پہنچا رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے اے میرے نبی واصبر، صبر کرو ان کے اذیتوں پر، یہ جو ستا رہے ہیں ان کے ستانے پر صبر کرو۔ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور بڑے اچھے انداز سے ان سے بائیکاٹ کرو، خوبصورتی سے انہیں ان کے حالتوں پہ چھوڑ دو، خوبصورتی سے، یہ نہیں کہ گالی دو، ان کو قتل کرو، جاؤ مارو، جاؤ پیٹو، جاؤ یہ کرو۔ حجرًا جمیلا، جانے دو۔ اللہ، اور تاریخ نے ہمیں یہ بتایا اللہ نے جو اللہ کے نبی نے جو صبر کیا، صحابہ نے جو صبر کیا، اس صبر کا بدلہ سیدنا عمر فاروق اعظم تلوار لے کے قتل کرنے جا رہے تھے، قاتل، سمجھ میں بات آئی؟ قتل کرنے جا رہے تھے کس کو؟ نبی کریم۔ نبی نے صبر کیا تھا، نبی نے پیار سے چھوڑا تھا، گئے، چہرے نبوت پہ نگاہ پڑی، نبی نے دامن پکڑا، جھٹکا، عمر کیوں آئے ہو؟ اللہ اکبر، دنیا بدل گئی، دل بدل گئے، کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ دیا ہے، یہ ہے صبر کا نتیجہ، یہ ہے صبر کا پھل۔ تم ان کو مارو، وہ تم کو مارے، وہاں جاؤ، تم اپنے ہاتھ سے فیصلے کرو، تو نتیجہ یہی ہوگا کہ پوری دنیا میں تم ویسے بھی بدنام ہو گئے، اور بھی تو بدنامیوں کے ٹھپے لگانے والے لگوا رہے ہیں، اور یہ ہمارے چند کھلنڈرے سیاسی بازیگر جماعتیں سیاسی بنا کر کے الو بنا رہے ہیں مسلمانوں کو، محبت رسول، عشق رسول، آ جاؤ، یہ نہیں کر رہے، وہ نہیں۔ ذلیل، تیری حیثیت کیا ہے؟ تو کیا اور تیری حقیقت کیا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ سنو، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النِّعْمَةِ، مجھے بھی اے نبی چھوڑ دو، اور یہ جو جھٹلانے والے لوگ ہیں مالدار، ان کو بھی چھوڑ دو۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، ان کو تھوڑی مہلت دے دو، بکنے دو ان کو، کرنے دو جو کر رہے ہیں۔ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا جَحِيمًا، آنے دو انہیں، تو مرنے کے بعد ہمارے ہی پاس آنا ہے، ہم نے بیڑیاں تیار کے رکھی ہیں، سلگتا ہوا جہنم ہے جو ان کا انتظار کر رہا ہے۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، ایسے کھانے ان کو پیش کیے جائیں گے کہ ان کے جو آج گٹا گٹ سٹا سٹ مار رہے ہو، جب جاؤ گے تو وہاں ایسے کھانے جو ہی حلقوم میں ہی اٹک جائیں گے، یہیں اٹک جائیں گے، پیٹ تک نہیں پہنچیں گے۔ وَعَذَابًا عَلِيمًا، اور دردناک عذاب ہے۔ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، جس دن یہ زمین اور آسمان ہل جائیں گے، قیامت آ جائے گی، اس دن تمہیں پتہ چلے گا۔ آؤ، سورہ مزمل آیت نمبر 14، اور اللہ رب العزت نے سورہ الحجر میں ارشاد فرمایا کیا؟ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، عَلَى الْإِعْلَانِ، جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، اے میرے نبی جو میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں، عَلَى الْإِعْلَانِ، اس کو بیان کرو، چوکوں پر، چوراہوں پر، منبروں پر، محرابوں پر، ہر جگہ توحید کا تذکرہ ہونا چاہیے، بیان ہونا چاہیے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ جو شرک کرنے والے ہیں، سے ان کو دور ہٹو، ان سے اعراض کرو، یہ بکنے دو ان کو جو کچھ کر رہے ہیں، کچھ نہیں، تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، ان کے منہ نہ لگو، ان کے منہ نہ لگو۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہے یہ کیا؟ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ جو تمہارا سخریہ کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ان کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں۔ ہے اللہ، نبی کی توہین کرنے والے اور نبی کا مذاق اڑانے والوں کے لیے تو کافی ہو جا مولا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم تو قانون اور نظاموں میں بدے ہوئے لوگ۔ اے اللہ، ہم نہتھے ہیں، بے ہتھیار ہیں، لیکن تو مالک الملک ہے، تو ان کے لیے کافی ہو جا۔ اور جس کے لیے اللہ انتقام لے لے، اسے ہمارے تمہارے انتقاموں کی ضرورت
ہم کیا انتقام لے سکتے ہیں جتنا بڑا انتقام وہ لے گا؟ اللہ فرماتا ہے غم نہ کرو، انا کفیناک المستہزئین، ہم کافی ہیں تمہارا مذاق اڑانے والوں کے لیے، ہم کافی۔ بولو کیا چاہیے؟ ہمارے نبی کی عظمت اور رتبہ، ان کا منصب، اس جٹلی اپنے دماغ سے ایک چند لکیریں خاکے بنا کر اس کو نبی کا نام دے رہا ہے۔ ارے ان کو چھوڑو، انہوں نے نہ مٹیوں کے پتلے بنا کے عیسیٰ علیہ السلام کا نام دیا ہوا، تو کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے؟ بولو۔ حضرت مریم کی شکل بنی، کیا وہ مریم ہے؟ ان ذلیلوں نے دیکھا ہے ہمارے نبی کو یا حضرت عیسیٰ کو؟ تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی؟ تم کیوں ان کے جھانسے میں آ کر اور ان کی والی کر رہے ہو؟ یہودی چاہتا یہی ہے، نصرانی چاہتا یہی ہے، تمہیں گھروں سے باہر نکال کر ذلیل کرے، پٹوائے، بال بچے یتیم کرے، بے عورتیں بیوہ کرے، یہ چاہتے ہیں۔ اور تمہارے یہ چند کھلنڈرے مولوی جماعتوں کے سیاسی اور اسلامی کا نام لگ کر کے یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے انہی کے شکار ہیں، جھانسے میں موجود ہیں۔ عقل نہیں ہے ان کو، خیرت نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ اللہ نے کبھی حق بات کی توفیق کی تائید کرنے کی توفیق نہیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، اللہ کے سوا جو لوگ دوسرا معبود بناتے ہیں قریب انہیں پتہ چل جائے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، میرے حبیب مجھے پتہ ہے، تو یہ نہ سمجھ مجھے نہیں معلوم ہے، میں حکیم، میں علیم بذات الصدور ہوں، دل کے اندر دھڑکتے ہوئے دھڑکنوں کی آوازیں ساتوں آسمانوں کے اوپر موجود میں سن رہا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ کا سینہ بڑا تنگ ہو جاتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کو سن کر کے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو آپ ان کی طرف دھیان دیں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور کثرت سے ساتھ سجدہ کریں۔ ہے یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ روڈوں پہ نکلو، پلیٹیں لاؤ، بینر لاؤ، یہ کرو، نعرے لگاؤ، فلاں، ارے بیٹھو اللہ کی تسبیح بیان کرو، سجدے کرو، نوافل، اس میں اللہ سے دعا کرو۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور مرنے تک اللہ کی عبادت میں مصروف۔ سورہ الحجر آیت نمبر 94 سے 99 تک۔ یہ عزیزان گرامی، یہ نبی کی دین کی مدد کرنا ہے، نبی کی سنتوں سے محبت کریں، نبی کی مدد کرنا ہے، نبی کے طور طریقے کو اپنائیں، نبی کے دین کو لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ گالیاں دینے والے نبی کی سیرت ان تک پہنچائیں، نبی کا پیغام ان تک پہنچائیں، اور نبی کے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین اور آراستہ کریں۔ جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے جذبات کو محمدی دھارے میں ڈالیں، محمد الرسول اللہ صحابہ کرام کے طور طریقوں اپنائیں۔ بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں، وقت نہیں ہے، میں انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پر میں ان بدبختوں کے انجام کے تعلق سے کچھ احادیث اور آیتیں لا کے رکھوں گا اگلے خطبے میں، زندگی رہی تو۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے نبی کے دین کی مدد کرنے اور اپنے نبی کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نبی کے طور اور طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یورپ، مغرب اور جتنے بھی بدباطن مشرک اور شرک کفر کے جتنے بھی تہذیب اور کلچر اور جتنے بھی ان کے اپنے اعمال ہیں، اللہ ان سب سے بائیکاٹ کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔